أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأضلهم الشيطان عنها نفي علم غیب آدم علیہ السلام اور ان کی لفظ شیطان نے ان دونوں کو اس درخت جنت سے پھسلا دیا فأخرجهما نتیجہ فأخرجهما مما كانا فيه اب شیطان نے ان دونوں کو نکلوا دیا ان نعمتوں سے جن میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ امتحان خداوندی اور وَقُلْنَا اهْبِطُوا بطور خطاب کے باقی مخاطب جو ہیں تو وہ دو ہیں بابا آدم اور بیٹے حوا تو اہبطا نہیں دو جمع کا صیغہ سمجھایا حضرات مفسرین فرماتے ہیں ای اہبطوا مع ذریت وہ ذریت جس پر تم مشتمل ہو اور ہم نے کہا ہے آدم حوا اتر جاؤ اور تم یعنی جنت سے دنیا کی طرف بعضکم لبعض عدو کہ تم دنیا میں جا کر بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ انسانوں کی جائے کام ہے اور خبردار یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دنیا سے دل نہ لگا لینا یہ دنیا تمہارا جو ہے وطن اصلی نہیں ہے یہ تو تمہاری دوگئی جو ہو چکی ہے اس کو جرم کی پاداش کے اندر تمہارے لیے جیل خانہ ہو تو یہ دنیا زمین کے اندر تمہارے لیے قرارگاہ ہے ومتاع اور فائدہ حاصل کرنا ہے دنیا سے ہمیشہ کے لیے نہیں سدا بہار نہیں الہی ای الموت فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ توبہ آدم علیہ السلام پس آدم علیہ السلام نے حاصل کیا اپنے رب سے چند کلمات پھر ان کلمات کا واسطہ اور وسیلہ پکڑ کر دعا کی تو فتاب علیہ نتیجہ ہے توبہ ہے بس اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی عنایت فرما دی آدم پر اب یہ کہ وہ کلمات کیا تھے تو راوی کہتے ہیں کہ وہ پنچن پاک کا واسطہ تھا رضا خانی کہتے ہیں ایک موضوع روایت دے گا کہ روتے رہے تو آج پر نظر پڑی تو ادھر پھر ایک نام دیکھا لا الہ الا محمد رسول اللہ تو یہ کون ہے یہ آخری نبی آنے والے ہیں تو اللہ پھر صدقہ ذات پر انگوٹھے چومنے یہ انگوٹھے چومنے والی روایتوں سب بند کرا اور خصوصاً جب کہ قرآن کریم کے اجمال کی تفسیر خود قرآن سے آ جائے تو پھر کسی کی ڈال نہیں کرانی القرآن یفسر بعضہ بعضا اور وہ کلمات کیا ہیں قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ نے ذکر فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بس یہ اختیار مل گیا تو اب یہی کلمات رو رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں تو اللہ نے تیرا بس عنایت فرما دی انہو فتاب علیہ اس کی یہ علت ہے اللہ نے کیوں عنایتیں فرمائیں انہو اس لیے کہ وہ اللہ هو التواب الرحیم
کثرت سے توبہ قبول کرنے والا، وہ اتنا تواب ہے کہ او میرے بندو تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن میں تمہاری توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ تواب یہ لفظ مشرف ہے، تاب یتوبو کے معنی آتے ہیں رجا لوٹنا، تواب یہ اللہ کی صفت بھی یہاں جس طرح بیان ہوئی ہے، اور بندے کے بارے میں بھی ہوا ہے اب تو تواب، تو دونوں کے معنی مشرف تو لوٹنا ہے۔ بندہ لوٹ کر آ جاتا ہے اللہ کی درگاہ سے، جب وہ بھٹک جاتا ہے تو لوٹ کر اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے، گناہوں سے لوٹتا ہے، خواہشات سے لوٹ کر اللہ کی مرضیات کی طرف آ جاتا ہے، اور اس کی نافرمانی، اس کی معصیتوں پر اللہ رب العزت انتقام لینے پر آ جاتے ہیں تو اللہ بھی لوٹ آتے ہیں انتقام سے رحمت کی طرف۔ الرحیم، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ قبول کرتا ہے کہ گناہ معاف کر دے، اگر یہ بھی کر دیتا تو اس کا کتنا بڑا کرم تھا۔ فرمایا نہیں، میں وہ اللہ ہوں جو تمہاری صرف گندگیوں سے تمہیں پاک نہیں کرتا، بلکہ تمہارا مزید میک اپ بھی کرتا ہوں، تمہیں مزین بھی کرتا ہوں۔ رحیم کہہ کر بتلایا یعنی سیئات مٹا کر تمہارے کھاتے میں حسنات لکھ دیتی ہوں۔ الا من تاب وآمن سورہ فرقان میں وعمل الصالحات اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ توبہ کرنے سے صرف گناہ نہیں مٹاتا ہوں، بلکہ پہاڑوں جیسے زندگی کی تمہاری گندگیوں کو بھی فرشتوں کو کہتا ہوں کہ صرف پہاڑوں جیسے گناہ نہ مٹاؤ، گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دو۔ ہے کوئی ایسی ہستی قریب